کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پوشیدہ حکم تھا جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، اگر تم نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا، لیکن جب پوچھا گیا تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر اس کے سامنے جب میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے یوں کہتے ہیں، غفر اللہ لکا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے، اللہ تجھے بخش دے، معاف فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے پھر اس پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری سعادت ہے، کیا پیاری خوش بختی ہے کہ جب بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن لیتا ہے اور وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ جب درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے یوں کہتے ہیں کہ غفر اللہ لکا، اللہ تجھے بخش دے، اللہ بھی آمین فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت حضرت ہود علیہ السلام۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ تمامی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ انبیاء ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے دین کی ترویج کی، اشاعت کی، اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب ایک بہت بڑی تعداد وہ کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، آپ پر ایمان لے کر آگے، اللہ پاک پر ایمان لے کر آ گئے، کفر و شرک کی وادیوں سے نکل گئے۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، پھر نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے جب انہیں عذاب میں گرفتار کیا گیا، مختلف عذابات میں گھیرا گیا، کیا کیا عذابات آئے ان پر، کس طرح ان کو جکڑا کیا ان کی نافرمانیاں تھی۔ انشاءاللہ وہ کون سی قوم ہوگی، ہود علیہ السلام کی کون سی قوم ہے، ان کی نافرمانیاں کیا تھی، کیا عذاب نازل کیا گیا، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ جانیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب سے پہلے تو سیگمنٹ لیں گے پیغام قرآن، پھر اس کے بعد آج ہم عبدالحبیب بھائی کا پیارا سا ایک کلام، ریکارڈڈ کلام بھی سنیں گے، مبلغین سے پھر انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ آج قاری ظہور شاہ صاحب سے اللہ نے چاہا تو ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں ظہور شاہ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا۔ راشد علی بھائی ماشاءاللہ ہوں گے ہمارے ساتھ، شعیب مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما. تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لہٰذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں. الغرض اس طرح بہت سے احکامات معلوم کیے جا سکتے ہیں. آگے فرمایا لہا ما کسبت، کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے ہے. یعنی آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی. یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل ضرور پاتا ہے. محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہی ملتا ہے، جبکہ سست و کاہل اور کامچور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے. لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے. آخر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی گئی ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا. بنی اسرائیل پر کئی احکامات وہ تھے کہ جو ہم سے بھی زیادہ سخت تھے، جیسا کہ بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے جلا دینا، گندی کھال کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا. ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت ہی آسانیاں ہیں. لہٰذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. یاد رہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر یہ کرم نوازیاں جتنی بھی ہیں، جتنی آسانیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہیں. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی کی زیارت ہو رہی ہے جی، مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم عبد الحبیب بھائی کا ریکارڈڈ کلام سنتے ہیں۔ کون سا کلام ہے؟ آئیے سنتے صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم، باد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم، میرا سلام کہنا انہیں، میرا سلام کہنا انہیں جو ہے نبی محترم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم، من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى، من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم، جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کی ہے ذات نور ہدا، دست عطا بحر کرم، جن کی ہے ذات نور ہدا، دست عطا بحر کرم، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم، يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين، يا رحمة
شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام جو منسوب ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور کیا پیارے اشعار ہیں سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کی بات، حضور کی آنکھوں کی بات، حضور کے خد و خال کی بات، کمال ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور عشق حقیقی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مچلنے والا دل، تڑپنے والا دل عطا فرمائے، حضور کے عشق میں رونے والی آنکھیں اللہ پاک عطا فرمائے، زبان بھی وہ ہو کہ جو حضور کے گن گانے والی ہو، کان بھی وہ ہوں کہ جو حضور کی باتیں سننے والے ہوں، دل میں یاد بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، خیالات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہوں۔ جب یوں ہی خیالات، یوں ہی پیاری ہماری زندگی گزرے گی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں، تو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہی پھر ہمیں اطاعت کی طرف بھی لے کر آئے گی، چونکہ محبت کا تقاضا ہی اطاعت کروانا ہے۔ جب ہم اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے
پھر آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آج جو معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، برائیوں کا جو وبال امٹ امٹ کر آ رہا ہے، طوفان جو امٹ امٹ کر آ رہا ہے، تو اللہ نے چاہا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، انشاءاللہ یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے کاش کہ ہم سارے ہی مسلمان، جتنے مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ارادہ، ایک تمنا تو کی جا سکتی ہے، اللہ کرے ایسا ہو، رب کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، سارے مسلمان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں، سب سے محبوب نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ انبیاء کرام میں سے سب سے اعلیٰ نبی، نبی کریم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، یہ ایمان کا ہی تقاضا ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہو جائے، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ آج ہم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت حضرت ہود علیہ السلام آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مستقل رہیں، مکمل طور پر آپ ہمارے ساتھ رہیں، مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی آپ نیت فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا آج ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہود علیہ السلام کا کچھ تعارف لے لیتے ہیں، اور ہود علیہ السلام کے جو قرآن پاک میں اوصاف بیان کیے گئے، میں چاہوں گا عبدالواجد بھائی آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، حضرت ہود علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ ان کی شان ملاحظہ فرمائیے کہ باقاعدہ ایک سورت جو ہے وہ قرآن کریم میں ان کے نام سے ہے، اور وہ سورت اتنی جلیل القدر ہے اور اس کے احکامات اتنے عالی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ایک قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کی طرف تشریف لائے، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ صحیح۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ارم جو تھے، ان کے پوتے تھے حضرت نوح کے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے مقامات پر یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ہود کو یاد فرمایا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنی دعا میں یاد رکھتے۔ تو دعا میں جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کے لیے دعا فرماتے، اور بالخصوص جب انبیاء کا ذکر ہوتا تو بعض اوقات حضرت ہود کا سب سے پہلے ذکر فرماتے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انبیاء کرام کا تذکرہ فرماتے تو پہلے اپنا ذکر فرماتے، اور اس کے بعد حضرت ہود کا ذکر فرماتے، اور کچھ اس طرح سے دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ اس دنیا میں انسان آتے ہیں تو معاد کے ساتھ ساتھ معاش بھی ہے، یعنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کچھ کرنا ہوتا ہے کمانے کھانے کے لیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ایک پیشہ تھا، اور وہ تھا تجارت۔ صحیح۔ آپ تجارت فرماتے تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ تاجر تھے۔ صحیح۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے سفر حج کے بارے میں بھی احادیث میں ملتا ہے، آپ کے ہجرت اور آپ کے وصال کے بارے میں بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا جو مزار مبارک ہے، مرقد مبارک ہے، وہ مکہ میں ہے۔ صحیح۔ اس کا پس منظر جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور ایک وقت آیا کہ اس قوم پہ عذاب آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب انبیاء کی قوموں پر عذاب آتا ہے تو انبیاء اس سرزمین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور
انبیاء کرام اس سرزمین کو چھوڑ کر، اپنے آبائی مسکن کو چھوڑ کر، رہائش کو چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آتے ہیں، صحیح، اور پھر عمر کے آخری حصے تک یہیں تشریف فرما رہتے ہیں۔ صحیح، تو حضرت ہود علیہ السلام بھی جب آپ کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے اس زمین کو، سرزمین کو چھوڑا اور آپ مکہ تشریف لے آئے، اور پھر وہیں ساری زندگی رہے اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ صحیح، اوصاف کے حوالے سے سب سے جو اہم بات ہے جی، وہ یہ ہے کہ آپ امانت دار مشہور تھے، واہ، اور تھے امانت دار، جیسے کہ خود قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ انی لکم رسول امین، واہ، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ سبحان اللہ، یہاں شاہ صاحب امانت داری کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جی، ہمارے ہاں عموماً امانت داری سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کسی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی اور ہم اس کی حفاظت کریں، تو ٹھیک ہے، دیٹ از ون آف دیم، یہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ امانت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ داری تفویض کی گئی، آپ کو کسی کام پر مامور کیا گیا، جی، تو آپ اس کام کو جیسے بجا لانے کا حق ہے ویسے بجا لائیں۔ اس منصب کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق آپ عمل کریں، تو یہ بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح سے جو گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، مجلس میں اگر کسی سے بات کی جاتی ہے اور کہنے والا اس ارادے کے ساتھ یہ بات کرتا ہے، کوئی راز آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا، تو یہ جو راز کی بات ہے اس پر بھی امانت داری کا لفظ لاگو کیا جائے گا، اور سننے والے کو امین ہونا ہوگا اور اس کو یہ راز، یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی ہوگی۔ صحیح، تو آپ امانت دار تھے۔ واہ، اسی طرح سے آپ انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں رضائے الہی کے طلبگار تھے۔ واہ، یہ تمام انبیاء کرام، تمام نیک لوگوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، کیا بات، اور بالخصوص جو دین کا عمل، دین کا کام ہے، جی، اور بالخصوص جو تبلیغ کا کام ہے، جی، جو لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہے، نیکی کی دعوت پہنچانا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اس کام پر وہ کوئی اجر طلب نہیں کرتے، جی، بلکہ وہ یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، واہ، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا بات ہے، واہ، اسی طرح آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف جسے قرآن کریم نے بالخصوص ذکر کیا ہے وہ ہے توکل۔ توکل، آپ کا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل تھا، اور آپ اس توکل کا بارہا ذکر فرماتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا اور انہوں نے سرکشی کی، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، واہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ملتا ہے۔ واہ، توکل شاہ صاحب کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرنا اور اس کے بعد نتائج کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا۔ کیا بات ہے، توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو ہی اختیار نہ کرے۔ میں چاہوں گا کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا، اس کی کوئی اگزامپل بھی دیں نا، مثال دیں تاکہ مزید واضح ہو جائے، آسان ہو جائے۔ جیسے کوئی شخص ہے، وہ روزی کا طلبگار ہے، جی، تو اب وہ گھر پر بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی کاروبار نہیں کر رہا، کوئی دکان اس نے نہیں کھولی، وہ بازار میں نہیں جاتا، خرید و فروخت نہیں کرتا، یہ اسباب ہیں، ان کو ترک کر کے وہ گھر میں بیٹھا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو میرے حصے کی روزی ہے وہ مجھے مل جائے گی اگرچہ میں گھر کے اندر ہوں۔ تو یہ جو توکل ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام کو، ہمارے جیسے عام لوگوں کو اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی روزی کمانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی کاروبار اپنانا ہوگا، کوئی نوکری اپنانی ہوگی، اور اس کے سبب، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔
جی۔ اچھا اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا اللہ پہ توکل ہے اور خود ہی کوئی رشتہ آ جائے گا۔ حالانکہ ہوتا ایسا ہے کہ آپ کو کہیں جا کر بتانا پڑتا ہے۔ کچھ خواتین دوسری خواتین کو بتاتی ہیں کہ میرے گھر میں جوان بچیاں ہیں، کوئی مناسب رشتہ ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ تو اب انہوں نے جب یہ اسباب اختیار کیے تو انہی اسباب کے تھرو پھر اچھا رشتہ آ جاتا ہے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والی ہو جاتی ہیں۔ تو اسباب کو اختیار کرنا اور اس کے بعد نتائج کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا جانور ہے باہر، تو میں کیا اس کو کھونٹے پہ باندھ دوں اور پھر آپ کی بارگاہ میں تشریف لاؤں یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں؟ جی، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، یعنی اسباب کو اختیار کرو، اپنی طرف سے تدبیر کرو، اس کو باندھ دو، پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے توکل پر چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، وہ جانور وہیں رہے گا، وہاں سے نہیں جائے گا۔ تو یہ توکل کا صحیح مفہوم ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کی ذات میں جہاں توبہ، ورع، تقوی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر اور شکر کے اوصاف ہوتے ہیں، وہیں ایک سبب توکل کا بھی ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اس توکل کے سائے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ توکل کا ایک مخالف مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور اسباب ہی پر نظر رکھنا، اور جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف رجوع نہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کرے، تدبیر بھی کرے، لیکن اس کی نظر اس اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو۔ تو یہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں سے ایک ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو اور اسباب کی طرف نہ دیکھے بلکہ اللہ کی ذات پر توکل رکھے اور یقین رکھے۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ کے پیارے اور محبوب لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پر گفتگو میں فرمایا کہ عام لوگوں کے حوالے سے بالخصوص آپ نے ذکر کیا، کوئی اس حکم سے مستثنیٰ بھی ہیں؟ جی، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، وہ اگر صحرا میں بھی ہوں اور ان کے پاس رزق کے اسباب نہ ہوں تو وہ مسبب الاسباب سے رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ ان کی شان بہت بلند ہے، تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ وہ افراد کے جو اللہ پاک کے چنیدہ ہیں، خاص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر یہ مقام بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کے لیے پھر انتظامات بھی اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا جو تعارف مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنا، اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ عبدالواجد بھائی نے ہمیں بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ جب آج ان کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ ایک وصف مدنی چینل کے ناظرین اللہ کرے کہ ہم اپنائیں نا، ایک ایک وصف اپنانے والا، یعنی جتنے بھی اوصاف حمیدہ بیان ہو رہے ہیں وہ سارے ہی اپنانے والے ہیں۔ اب ہم ایک ایک وصف کی اگر بات کریں، ہم اپنے اوپر غور کرتے چلے جائیں کہ کیا میں امین ہوں، صرف پیسے ہی میرے پاس رکھے جائیں، میرے پاس کوئی سونا رکھا جائے تو امانت دار ہوں، یا میں کسی کا راز بھی رکھتا ہوں، یا میں کسی کا عیب دیکھ لوں تو بھی اس پر پردہ ڈالتا ہوں، یا میں کوئی ایسے معاملات جہاں پر مجھے نہیں بیان کرنا وہ میں نہیں بیان کرتا، سامنے والے کی عزت کا خیال کرتا ہوں، سامنے والے کے کردار کا خیال کرتا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، اس کے کہی ہوئی بات کی لاج رکھتا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں سارے اوصاف اپنے اندر پاتا ہوں یا نہیں پاتا۔ اگر تو یہ پیارے اوصاف میرے اندر ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، اپنے آپ کو شاباشی بھی دیں اپنے آپ کو ضرور شاباشی دیں، لیکن اگر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، توبہ کریں، اور پھر ان پیارے اوصاف پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کتنی پیاری ہو جاتی ہے۔ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم عاد، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی ماشاءاللہ، عبدالواجد بھائی نے ابتدا میں حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف اور ان کے شخصی اوصاف ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کو قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام کا شجرہ نسب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے ہیں سام، اور ان کے بیٹے ہیں ارم، جن کا قرآن مجید میں سورہ فجر میں بھی بیان ہے۔ تو یہ جو ارم تھے یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے، ان کی اولاد سے پھر یہ آگے سلسلہ چلتا ہے اور حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو ارم اور حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام کے بیچ ایک شخصیت ہیں جن کا نام تھا عاد، تو ان کی مناسبت سے، ان کی نسبت سے اس قوم کا نام قوم عاد پڑا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں اور اسلامک لٹریچر میں کہ عاد کا لفظ دو قوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہے، اس کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے تو ان کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ حود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے اوپر عذاب آنے کے بعد آگے پھر چونکہ وہ دوسری قوم تھی تو گویا کہ وہ ان کی ثانی تھی، ان کے بعد آنے والی تھی، تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو بھی عاد کہا جاتا ہے، لیکن وہ عاد ثانیہ، اور عاد ثانیہ ہی کا یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک مشہور نام قوم سمود بھی ہے، جس کا قرآن مجید برہان رشید میں بیان ہے۔ یہ جو قوم تھی قوم عاد، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بڑا نوازا تھا، یعنی کہ بڑے ڈیل ڈول والے اور مضبوط جسموں والے اور انتہائی توانا ان کے جسم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت دی تھی کہ یہ بڑے قسم کے مجسمے بنانا اور پتھروں میں گھر بنانا اور بہت سارے اس طرح کے جو ان کے جو ایک ہوتے ہیں صنعتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اس احسان کا بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے شہروں میں ان کی مثل کسی کو نہ بنایا۔ یہ سورہ فجر کی مبارک آیات ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، یعنی وہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوتے ہیں ارم، جو جن سے پھر یہ قوم چلتی ہے، تو فرمایا کہ وہ حد سے زیادہ طول والے، یعنی کہ ستونوں کی طرح ان کے لمبے لمبے قد تھے، بڑے قداور تھے۔ رب فرماتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن ان کی سرکشی بڑی، کفر اور شرک کو انہوں نے اختیار کیا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ اور پھر اخلاقی اعتبار سے بھی بہت سارے ان کے جرائم تھے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سر راہ رستوں میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے اور ان پر بیٹھ کر وہ گزرنے والوں کو، راہ گیروں کو تنگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو تنگ کرنا، جھوٹ بولنا۔ پھر حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کا، حق کا اور اخلاقیات کا ان کو درس دیا، حکم دیا، تو پھر حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی انہوں نے بے ادبی والا معاملہ کیا، اور بے باکیاں، بے ادبیاں اور گستاخیاں ان کا وتیرہ رہا۔ اور حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بار بار سمجھایا، لیکن جب یہ قوم اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچی تو رب تبارک و تعالیٰ نے جلال فرمایا اور ان پر آندھی کے ذریعے عذاب ہوا، اور وہ تقریباً 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ مطلب تیز آندھی، یعنی جو تیز ہوا چلنی ہوتی ہے، اس کے ذریعے پھر ان کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ شاہ صاحب، ایک بادشاہ کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے جس کو شداد کہا جاتا ہے، اور شداد کی جنت یہ عموماً مشہور ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے، جی، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اس کی سرچنگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شداد تھا، یہ کون تھا؟ یہ اسی قوم کا ایک فرد تھا، یعنی کہ حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام کی آباء و اجداد میں، ان کی قوم میں ہم دیکھتے ہیں تو عاد، جس کا ذکر ہم نے کیا اور جن کی وجہ سے یہ قوم عاد کہلاتی ہے، تو عاد کا یہ بیٹا تھا شداد۔ اس نے جب جنت کے احوال سنے، اور یہ تھا بادشاہ، بہت ساری سلطنوں پر اس کی حکمرانی تھی اور بڑا کر و فر والا یہ تھا، جب اس نے جنت کے احوال سنے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف راغب ہوتا، نیک اعمال اختیار کرتا، جنت کو پانے کا جو طریقہ ہے جو اللہ کے نبیوں نے بیان کیا اس کو اختیار کرتا، لیکن چونکہ سرکشی تھی اور ایک اقتدار کا نشہ تھا تو اس نے سوچا کہ جنت ایسی ہے تو کیوں نہ میں دنیا میں ایک ایسا شہر بناؤں جو اس جنت کی مثل ہو۔ لہٰذا اس نے بڑا اہتمام کیا، ایک شہر بنایا، اس میں محلات بنائے، سونے چاندی کی اینٹیں لگوائیں اور زبرجد اور یاقوت اور بڑے بڑے جو جواہرات تھے ان کے ساتھ اس کے ستون بنائے، اور سنگریزوں کی جگہ اس نے موتی بچھائے اور نہریں، اور مطلب اپنے طور پر جتنے دنیاوی اسباب ہوتے تھے وہ سارے اسباب کا استعمال کر کے اس نے گویا کہ اپنے زوم میں، اپنے خیال میں ایک جنت بنائی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ دیکھیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جب اس نے یہ سب کچھ بنوا لیا،
اب بالکل ہر چیز ریڈی ہے، یعنی اس کی بنائی ہوئی، اس کی بنوائی ہوئی جنت تیار ہے، اب اس نے جنت میں جانا ہے، اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت میں جانا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے جو اس کے وزیر تھے، سلطنت کے آیان تھے، ان کے ساتھ جب اس نے اس شہر کی طرف رخ کیا کہ میں جا کے وزٹ کروں، اس کو دیکھوں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیں کہ اس شہر یعنی وہ بنائی ہوئی خود ساختہ جنت سے تقریباً 1 منزل یعنی تقریباً 18 میل کے فاصلے پر یہ جب پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ، تو ایک آسمان سے کڑک آئی، ایک آواز آئی، گرج آئی، اور اس کا ایسا روب تھا، ایسا جلال تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی اس کو جانے کی مہلت نہ ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی اختیار کرنے، اور جو ناصحین ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، انبیاء ہوں یا پھر ان کے جو جانشین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، جو راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کی قدر کرنے، ان کا احترام کرنے، اور وہ جو ہمیں درست پیغام دیتے ہیں اس پیغام کو فوکس کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ ہے کہ دنیاوی جتنے بھی ظاہری اسباب ملتے ہیں، بندہ اگر ان تمام اسباب کو جمع کر لے اور معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اس کے حکم اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور نیک بندوں سے جب بندہ مقابلے پر آتا ہے، تو یہ تاریخ شاہد ہے کہ پھر ایسے شخص کا حال بڑا برا ہوتا ہے اور وہ عبرت کا نشان بنتا ہے۔ جو بھی انبیاء کے مقابلے میں آیا، اللہ والوں کے مقابلے میں آیا، حتیٰ کہ انبیاء کا مقام تو بہت بڑا ہے، اولیاء کرام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کی۔ اب دیکھیں شاہ صاحب، وہ بخاری شریف کے جو کلمات ہیں حدیث قدسی کے، من عادی لی ولین، ولین نکرہ ہے، یہاں پر کسی خاص طبقے، کسی خاص رینک کے ولی کی بات نہیں کی گئی۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی امت میں، اور کسی بھی درجے کا ولی ہو بس اللہ کا ولی، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے، قرب خاص عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی درجے کا ولی ہو، رب فرماتا ہے من عادی لی ولین، جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کی، بغض رکھا، تو میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جب اولیاء سے جنگ کرنا، اولیاء سے بغض رکھنا اور اولیاء کے مقابلے میں آنا اتنا ہلاکت خیز ہے، تو انبیاء کرام کی بے ادبی کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام انبیاء کا ادب و احترام کرنے، اور بالخصوص سارے نبیوں کے جو سلطان ہیں اور سارے انبیاء کی تعلیمات کا جو خلاصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت میں ہے۔ راشد بھائی، آپ نے جس جنت کا یا جس شہر کا اس کا ذکر کیا، یہ آج بھی موجود ہے کہیں؟ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک حضرت عبداللہ بن قلابہ غالباً، تو یہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے ایک صحرا میں پہنچے، تو وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے تزئین و آرائش کے ساتھ ایک گویا کے شہر، تو وہاں سے وہ کچھ موتی جواہرات بھی بطور نشانی لے کر آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو آپ کے دربار میں وہ شخصیات کے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، تو ان سے جب آپ نے معلومات کی کہ کیا اس طرح کی بھی تاریخ میں کوئی قوم گزری ہے، تو پھر انہوں نے ان کے احوال بیان کیے، اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی اس کا بیان ہے، تو اس کے آثار موجود تھے جو صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ چیزیں ریویل ہوئی۔ لیکن اب موجودہ دور میں وہ کون سی لوکیشن ہے، تو اس کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ویسے حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کی جو جغرافیائی اعتبار سے یہ یمن کی زمین پر یہ آباد تھے، تو عین ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسا مقام موجود ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، اللہ پاک خیر فرمائے۔ کوئی یمن کی طرف جانے کا ارادہ نہ کر لیں کہ ہم بھی وہ دیکھیں، اللہ خیر فرمائے۔ ویسے ہی جایا جائے، قل سیروا فی الارض، سیر کرنے کے لیے جائیں، اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ یہ عذر التفنن عرض کیا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، خیر و عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ دیکھیں، ایک طرف اس نے عالی شان شہر بنایا، شہر آباد کرنے کی پوری کوشش ہے، لیکن دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی مشیت ہے، جسے چاہتا ہے جو مرضی ہے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ جو لے لیتا ہے۔ انسان اتنا ہی ہے، انسان کی اوقات یہی ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ کر غرور و تکبر میں زندگی بسر کرنے والے خسارے میں پڑتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی ہی عاجزی اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی ہے، اور رب کو عاجزی کرنے والا بندہ ہی پسند ہے، کہ جب بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جب اللہ کے لیے بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس سے بلندیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں حقیقی عاجزی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے ذکر سنا ہود علیہ السلام کا، ان کی قوم کا۔ میں چاہوں گا شعیب بھائی، وہ کون سی ایسی نافرمانیاں تھیں اس قوم کی کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا ہے، اس پر کچھ فرمایا آپ۔ شاہ صاحب، تاریخ انسانی کے اندر
کئی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے، جی جو رسولوں کے انکاری ہونے کی وجہ سے، جو اللہ پاک کے احکامات کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذابات آئے۔ اب اگر ہم دیکھیں جیسے قوم سمود کی بات ہوئی تو قوم سمود پر زلزلے کا عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ صحیح۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کریں تو جب انہوں نے تبلیغ دین کی تو جنہوں نے ان کی تبلیغ کو مانا اور ان کی کشتی کے اندر سوار ہوئے وہ بچے، اور اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ سیلاب کی زد کے اندر آئے، وہ طوفان نوح کی زد کے اندر آئے، وہ تمام کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی انداز پر جو دیگر قومیں جیسے قوم لوط ہے تو ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ پاک کی نافرمانی کی تو ان کی زمین کو الٹ دیا گیا۔ تو یہ قومیں ہیں کہ جن پر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذابات آئے اور یہ تمام کی تمام قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ انہی میں سے ایک قوم حضرت ہود علیہ السلام کی ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، قوم عاد۔ جی اور قوم عاد پر انہوں نے نافرمانی کی تو عذاب آیا تیز آندھی کا، اور یہ آندھی جو ہے وہ 7 سے 8 دن تک جو ہے وہ یہ چلتی رہی، اور ان کی اس شدت کی یہ آندھی تھی کہ جو لوگ چل رہے ہوتے تھے تو ان کو بھی یہ تیز ہوائیں اٹھا کر زمین سے پٹکتی تھی۔ اس انداز پر یہ شدت کی آندھی ہوا کرتی تھی، اور اسی انداز پر جو ہے وہ یہ آندھی ہوئی اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر ہم اس کی نافرمانیوں کی بات کریں کہ اس قوم کی کون کون سی نافرمانیاں ہیں، تو ان کی سب سے بڑی نافرمانی یہ کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ پاک کی عبادت کا ان کو کہا اور کہا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تو پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے پھر گستاخی والے جملے حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کے جملے، گستاخانہ جملے کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ ہم آپ کو جھوٹوں کے اندر گمان کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے اخلاق کریمہ بھی کمال کہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے بے وقوفی کی نسبت کی تو حضرت ہود علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ بے وقوفی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ پاک کا سچا رسول ہوں۔ اب یہ ایک اخلاق کریمہ بھی تھے ان کے، اور یہ کسی قوم کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے کہ وہ اپنے ہی نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ وہ کلمات کہیں تو وہ قوم وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اسی انداز پر ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہوتا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب کوئی رسول بھیجتا تو وہ کوئی فرشتہ ہوتا۔ انہوں نے صاف انکار کیا کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آتا تو وہ فرشتہ ہوتا، آپ فرشتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ واضح طور پر انکار کیا، جس کو قرآن نے بیان کیا کذبت عاد المرسلین، کہ عاد نے مرسلین کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ اسی انداز پر ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا نا، کہ تم اگر اللہ پاک کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس پر وہ کہنے لگے، تکبر کے ساتھ وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے۔ اور انہوں نے یہ متکبرانہ جملہ کہا کہ یوں گویا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں یا ہم جو یہ کر رہے ہیں تو اس پر جو عذاب آنے والا ہے تو ہم سے بڑھ کر تو کوئی طاقتور نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ اپنی قوت کے ساتھ اس کو روک دیں گے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ پاک کے عذاب کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، یہ اگرچہ طاقتور تھے لیکن اللہ پاک کے عذاب کے آگے کوئی طاقتور، کوئی طاغوتی طاقت جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک عافیت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمامی انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب نصیب فرمائے۔ وہ نافرمانیاں
جو پہلی قوموں نے کی، اور اس قوم پر پھر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوتا ہے. کیسی کیسی نافرمانی جو ابھی ہمارے شعیب بھائی نے بھی ذکر کی ہے، رسالت کا انکار کر دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ نازیبہ الفاظ زبان پر لاتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام کے لیے اللہ عافیت فرمائے. اللہ بے ادبی سے اور بے ادبوں سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. ہم ہر کسی کا ادب کرنے والے بن جائیں. راشد بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اولیاء کرام کے ادب سے شروع کریں نا، یعنی اب گھر سے ہی ادب کا اگر درس ملتا رہے نا، والدین کا ادب، بڑے بھائی کا ادب، بڑی بہن کا ادب، پڑوسیوں کا، بزرگوں کا، پھر علماء کا، یوں ہی اولیاء کا ادب، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جب ادب کرتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو ہماری آنے والی نسلیں انبیاء کرام علیہم السلام کے با ادب ہوں گی. اولیاء کرام کا ادب ہوگا، صحابہ کا ادب ہوگا، اہل بیت کا ادب ہوگا، انبیاء کا ادب ہوگا. انشاءاللہ یہ ادب ہی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور اللہ نے چاہا ہمیں آخرت میں بھی یہ ادب ہی کام آئے گا اور یہ کامیاب بھی کرے گا. اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں عبد الواجد بھائی کی طرف ہی کچھ سوال بڑھاتا ہوں. عبد الواجد بھائی، حضرت ہود علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو دعوت ایمان دی، اور پھر اس پر قوم نے ایک تو کچھ نافرمانیاں بیان کی، اور ان کا پھر رد عمل مزید کیا تھا، ان کا جواب کیا تھا، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی شاہ صاحب، انبیاء کرام کا اپنی قوم کو دعوت دینا جی، اور پھر اس قوم کا اس دعوت کو قبول کرنا یا انکار کرنا یا ان کے ساتھ برسر پیکار ہونا، یہ جو واقعات قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، جی، ان کے پیچھے بالخصوص ایک حکمت یہ ہے جی، کہ جو مبلغین ہیں، جی، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور دین کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ ان واقعات کو پڑھ کر ان واقعات سے سیکھیں. جی، بعض اوقات عبرت حاصل ہوتی ہے، جی، بعض اوقات نیکی کی دعوت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات دل کو تسلی ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آج ہم جنہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم سے پہلے بڑی جلیل القدر ہستیاں ہوئی ہیں، اللہ کے پیارے اور محبوب گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی بعض اوقات بد نصیبوں نے یہ معاملہ کیا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو اسلام کی دعوت دی، تو اس قوم نے اس موقع پہ جو جو چیزیں کی ہیں، ان میں سے اکثر کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، جی، یعنی اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے وحدانیت کی دعوت دی کہ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا نہ کرو، اور اس کے بعد یہ فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. اب آپ دیکھیں شاہ صاحب کہ یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے. انسان کی فطرت میں ہی خدا کا ہونا جی، اور اس کا واحد ہونا ودیت کر دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے. جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو نیچر پر ہیں، جی، جن کی طبیعت میں فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی فطرت سے یہ مانتے ہیں کہ کوئی ہمارا خالق ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا شکر کرنا چاہیے. تو اب یہ بڑی خوبصورت جو ہے ایک دعوت تھی، جی، لیکن اس سادہ اور خوبصورت اور فطرت کے انتہائی قریب دعوت کے مقابلے میں جو کفار تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. جی، اس کی قوم کے کافر سردار بولے، جی، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. معاذ. اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے الملا، جی، سردار. یہ لفظ جو ہے بار بار قرآن کریم میں آیا ہے. جب بھی انبیاء نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو، تو ان کو جھٹلانے والوں میں جو پیش ہوتے تھے سردار، وہ سردار ہوتے تھے. قوم اب کے سردار سے کیا مراد؟ سردار سے مراد یہ ہے کہ لیڈرز جو لیڈ کرتے ہیں قوم کو. ایک یعنی سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی،
ایک ہوتے ہیں لیڈرز who lead from the front, جی کہ جو قوم کی قیادت کرتے ہیں، انہیں عربی میں زعماء کہا جاتا ہے، اردو میں ہم قائدین کہتے ہیں، انگلش میں لیڈرز کہتے ہیں. جی اور ایک قوم کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو پیروی کرنے والا ہوتا ہے، جن کو میسز کہا جاتا ہے، جن کو عوام کہا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعوت ہوتی تھی اس میں اکثر اوقات مخالفت میں پیش رہنے والے اور آگے بڑھ کر انبیاء کرام کی دعوت کو رد کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس قوم کے لیڈرز ہوتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیڈرز جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اٹ کمز ود پریویلیجز، کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. جی وہ بعض اوقات ان کا اپنا سٹیک رسک پر ہوتا ہے جی کہ اگر یہ قوم جہالت میں رہے گی، جی اگر میری قوم نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گی تو لیڈرشپ میرے پاس رہے گی. وہ اس طرح سے سوچتے ہیں. اور پھر اگر ہم دعوت قبول کر لیں گے تو ہمیں اپنا کر و فر چھوڑ کر، اپنی شان و شوکت چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر، سرداری چھوڑ کر کسی نبی کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. تو یہ جو سردار کے اندر کا تکبر ہوتا ہے نا، قوم کے لیڈر کے اندر کا جو تکبر ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس قوم کے لیڈر کو نبی کی نافرمانی سے روکتا ہے. تو یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات قوموں کا ایمان اور یقین جو ہوتا ہے وہ لیڈرز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، سرداروں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اگر سردار مان لیں تو وہ قوم بھی ایمان لے آتی ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ if you are a leader, you have a responsibility. اگر آپ ایک قائد ہیں، آپ کے پاس منصب ہے، پوزیشن ہے، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، تو پھر آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے، بالکل. آپ کا اچھا کردار آپ کے ماننے والوں کو اچھا بنا دے گا، بالکل. اور آپ کا برا کردار آپ کے ماننے والوں کو برا بنا دے گا. تو یعنی انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو سردار ہوتے تھے اس زمانے میں وہ انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو کر انبیاء کی تکذیب کرتے تھے. جی. اور اس کی بنیادی وجہ تکبر ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. شاہ صاحب، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کو جب نصیحت کی جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے کیسے نصیحت کر سکتا ہے، میں تو خود ایک بہت بڑی ہستی ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو تکبر اس کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے. اس کے برعکس جو عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ آدمی کو یہ سکھاتی ہے کہ بھئی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جو آدمی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری اس کے اوصاف میں سے ہوتی ہے، تو وہ اس بات کو ممکن مانتا ہے کہ there is a possibility I am wrong، کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. تو اس کی یہ عاجزی اور انکساری اس کو حق قبول کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. تو تکبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور پھر بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جو آدمی عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عاجزی کے سبب اس کو اور بلند کرتا ہے. اور جو تکبر کرتا ہے تو پھر اس تکبر کی وجہ سے اس کو اور ذلیل کر دیا جاتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کو اپنائے، اور بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو عاجزی اور انکساری کرے. اس مفہوم کو بھی تھوڑا مزید واضح کریں نا کہ عاجزی کیسے کرے، عاجزی کیا ہے، کیا لوگوں کے سامنے عاجزی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے گا. آج کل کے کنسیپٹ یہ ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی واقعتاً عاجزی کر رہا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ نمانا سا ہے. تو خود بھی آ رہا ہوتا ہے یار میں اگر کسی کے سامنے کچھ ایسا کروں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو مسکین ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو دبتا ہے نا تو اسے اور دبایا جاتا ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا، معاشرے کا ذہن ہے، جو دب رہے نا اسے اور دباؤ، جو اور دبتا ہے اسے اور دباؤ، یہاں تک کہ اسے زمین میں اتار دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ خیر، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں جی، اور آپ کے سوال میں بہت سے پہلو ہیں. جی، تمام کو تو شاید میں کور نہ کر پاؤں اس پروگرام میں، لیکن یہ ہے کہ
کچھ لوگ عاجزی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ کر عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں عاجزی کر رہا ہوں، تو یہ خود ایک تکبر ہو جاتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں اس طرح سے بیہیو کریں، اس طرح سے گفتگو کریں، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اور اپنی پوزیشن سے زیادہ آگے جا کر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اگر ہمارے سوشل اس میں ایسا ہو جائے تو بہت سی جو بری چیزیں ہیں ان سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور عاجزی اختیار کرنی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے لیے اختیار کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرنی ہے۔ بڑی پیاری ایک روایت ہے، عمل کوئی بھی کریں نا، نیت اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں۔ عمل اللہ کے لیے کریں گے، اس کا اجر بھی پھر اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، آپ نے عمل جو اللہ کے لیے کیا ہے اس کا اجر بھی پھر میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب رب اجر دیتا نا، پھر اپنی شان کے لائق عطا کرتا ہے، اور پھر اس کی شان جیسے مرضی ہے بندے کو عطا کرے، جس طرح چاہے بندے کو اجر عطا کرے۔ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا نا کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے، نہیں دیتا، فرمایا کہ اسے خوشخبری سنا دو کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عمل کوئی بھی کرنا ہے، کچھ بھی عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا، بس مالک کی رضا کے لیے۔ تو عاجزی بھی اختیار کرنی ہے اللہ کے لیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، زمانہ کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہے گا، زمانے کی عادتیں ہیں، وہ کسی سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر وہ ایک لطیفہ سا بھی سنایا بھی جاتا ہے نا کہ دو باپ بیٹا لے کر جا رہے تھے گدھے کو، تو وہ کسی حال میں زمانہ خوش نہیں تھا۔ پیدل چل رہے ہیں تو کسی نے کہا بھائی یہ کیسے بیوقوف ہیں، گدھا بھی ہے، اس گرمی میں چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی بیٹھ جاتے ہیں اوپر۔ دونوں بیٹھے ہیں تو آگے گئے تو دوسری بستی والوں نے کہا یار کتنے ظالم ہیں، دونوں اچھے بھلے آدمی ہیں اور اس گرمی میں اس گدھے پر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ اب ہوا یوں کہ بیٹا اتر گیا، باپ بیٹھا ہوا ہے، باپ نے کیا کیا کہ بیٹے کو بٹھایا اور خود اتر گیا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ بھائی کسی نے کہا کتنا ظالم بیٹا ہے کہ خود اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھا باپ جو ہے نا گھسیٹ رہا ہے گدھے کو۔ اچھا جی چلو آپ نیچے اتر گئے۔ جب نیچے اترے تو آپ باپ کو بٹھایا، بیٹا گدھے کو لے کر چل رہے۔ آگے بڑھے تو کسی نے کہا کیسا ظالم باپ ہے، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے اور بیچارہ مسکین سا لگ رہا ہے اور اوپر سے گرمی ہے، تو کیسا ظالم باپ ہے، خود چل لیتا۔ اب اس نے کیا کیا نیچے اتر، اب کریں کیا، دونوں نے گدھے کو باندھا، کندھے پر رکھا، اب چل پڑے۔ اب آگے کیسے بیوقوف ہیں، گدھے پر بیٹھنے کے بجائے اسے اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ تو مثال ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے زمانہ کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دے لوگوں کو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں۔ آپ جب عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، معاذ اللہ لوگ نمازیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، داڑھی شریف رکھ لی کسی نے تو لوگوں کی نیچر بازوں کی بن چکی ہے۔ وہ داڑھی شریف والے کو دیکھیں گے تو ان کو نا ایک گدگدی شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو ہوٹنگ کی جائے، ان کو کچھ کہا جائے، ان کے بارے میں کچھ الفاظ کسے جائیں۔ معاذ اللہ لوگوں کی عادت ہے، لوگوں کے لیے عمل نہیں، عمل اللہ کے لیے، اجر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے۔ کیا بات، میں چاہوں گا کہ یہ آپ طرز میں ہی سنا دیں، کیا خیال ہے؟ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو۔ جی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین میں آمین۔ جی ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ بالکل۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ لب لباب یہ کہ اے میری قوم، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت تو بنائے گا، جی، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ واہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں،
اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے رجوع کرنے کا حق ہے اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جی۔ اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، برے کاموں کو، حرام کاموں کو، غلط کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی زندگی تنگ نہیں ہوتی بلکہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ! جیسے کہ اس آیت کریمہ میں کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، واہ! جس سے تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، تمہارے باغات میں زیادہ پھل آئیں گے واہ! اور تمہاری دولت میں اضافہ ہوگا، واہ! اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھائے گا، یعنی تمہاری اولاد کی کثرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری قوم کو اور زیادہ بیٹے عطا فرمائے گا واہ! اور تمہاری قوم کی قوت اور شان و شوکت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو شاہ صاحب یہاں بزرگان دین بالخصوص فرماتے ہیں کہ جو استغفار ہے نا، اس استغفار کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، جی، ان میں سے ایک اثر جو ہے وہ معاشی خوشحالی بھی ہے۔ واہ! لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا صاحب ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو رزق کے اضافے کے وظائف میں سے ایک انتہائی مؤثر وظیفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار کرنا ہے۔ اب استغفار کے مختلف صیغے ہیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ بھی ایک استغفار کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے بھی یہ استغفار کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشی زندگی بہتر ہو جائے تو اس کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ اچھا، قرآن کریم میں ایک اور آیت کریمہ میں استغفار کے فضائل میں بیان کیا گیا، یمتعکم متاعا حسنا، کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، سچے دل سے توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو اچھا بنا دے گا۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا متاعا حسنا، یہ بڑا کمپریہنسو ہے، بہت جامع ہے۔ جی، اس کے اندر زندگی کی تمام خوشحالیاں اور خوبصورتیاں آ جاتی ہیں۔ جی، اس میں ڈپریشن کا علاج بھی ہے، جی، اس میں نفسیاتی مسائل کا علاج بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے دل میں عزت اور مقام اور مرتبہ بھی ہے، اس میں معاشی خوشحالی بھی ہے، اس میں اولاد کا کثرت سے ہونا اور اچھا ہونا بھی ہے، اس میں زندگی میں گھر کے اندر امن اور سکون کا ہونا یہ بھی موجود ہے۔ تو متاعن حسنن کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی ہر خوبی جو ہے، جی، اچھائی جو ہے، اس شخص کو حاصل ہو جائے گی جو توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جی، اب آخری بات یہاں پہ یہ کہ کچھ لوگ برے کاموں میں ہوتے ہیں یا ان کا روزگار برا ہوتا ہے، حرام روزگار ہوتا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ توبہ کریں، اس حرام ذریعے کو چھوڑ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو دیکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، جب آپ نے اس کی نافرمانی کی تب بھی وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، لیکن جب آپ اس کے نیک بندے ہو جائیں گے، جب اس کی فرما برداری کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اس کے دوستوں کی فہرست میں آ جائیں گے، تو کیا وہ کریم اس وقت آپ کو رزق نہیں دے گا؟ اللہ، بالکل دے گا، بالکل دے بلکہ متاعن حسنن، آپ کی زندگی اور بہتر ہو جائے گی واہ، اور خوشحال ہو جائے کیا گی۔ بات ہے! تو استغفار کرنا چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہاں مجھے یہ آیت مبارکہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے بعد نا مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب آیا کرتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، یعنی یہاں تک کہ آپ اٹھتے اپنی مسند پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے۔ تو ایک درباری تھا جس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے بڑا اس طرح دیکھا کہ یہ بڑی عظیم ہستی ہیں، آتے ہیں جیسے ہی تو اتنی بڑی شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، یقیناً پھر یہ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ انہوں نے
جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو پکڑ لیے، کہا کہ حضور میری اولاد نہیں ہے تو مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں، دعا کر دیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھو، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے پھر اسے 10 بیٹے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ نے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے پھر یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی کثرت کا تو خود فرما رہا ہے کہ جو استغفار کرنے والے ہیں تو ان کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ پاک نوازے گا۔ تو میں نے تو یہ قرآنی وظیفہ لیا ہے۔ تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے قرآن کی یہ آیت مبارکہ سامنے رکھیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اولاد عطا فرمائے گا۔ جو معاشی اعتبار سے پریشان ہے، جیسے عبد الواجد بھائی نے ذکر کیا، اگر کوئی اس طرح کی پریشانی کا شکار ہے کثرت سے استغفار کریں۔ جو سیغے بتائے گئے ہیں کہ کس انداز میں پڑھا جائے، اگر نہیں زیادہ آتا استغفر اللہ یہ آتا ہے نا، آپ یہی پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے۔ اگر یہ آتا ہے نہیں تو کم سے کم آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ اسی کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، کسی علاقے میں اگر بارش نہیں ہو رہی، بارش کی ضرورت ہے، آپ یہ بھی پڑھیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے نا کہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ تو یعنی اجتماعی طور پر اہل علاقہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، اللہ پاک بارش بھی نازل فرمائے گا۔ جب بارش ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جیسے سردی چل رہی ہے، میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا تو بارش کا تو ایک کانسیپٹ تھا کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو بارش کی دعا کی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ سخت سردی ہے اور ٹھٹر رہے ہیں، امام صاحب دعا کریں یا اللہ بارش نازل کر دیں، میں کہوں اچھا تھا بھی چھوٹا، میں کہوں یار امام صاحب دعا کیسی کر رہے ہیں اس سردی میں، مزید بارش کی دعا کر کے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ کس طرح کی دعا ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ جب سوچا نا پھر اس تھوڑا سا بڑا ہوا تو سمجھ میں آئی کہ بھائی اس سخت سردی میں خشک سردی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے گلے خراب ہیں، بخار ہے، مطلب تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، تو اس وقت رحمت کی بارش کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو بارش کی ضرورت تو ہر صورت پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ کرم کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے باران رحمت کا جب نزول فرمائے گا، بیماریاں بھی دور ہوں گی، فصلیں بھی اچھی ہو جائیں گی، اور وقت پر بارش ہوگی تو اللہ نے چاہا آپ کی فصل اچھی ہوگی، آپ کے باغ ہرے بھرے ہوں گے، آپ کی تجارت بہت اچھی ہوگی۔ یعنی آپ ایک صرف بارش کو لیں نا، آپ بارش کے بارے میں سوچیں تو اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے جہاں پر پانی خشک ہو جاتے ہیں۔ آپ بالخصوص آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں جہاں کنویں نہیں ہیں بلکہ وہ چشموں سے پانی آتا ہے، بارش اگر رک جائے اور نہ ہو رہی ہو تو چشموں میں پانی کم ہو جاتا ہے، پھر دور دور جا کر چشموں سے پانی لینا پڑتا ہے، اور پھر جب بارشیں وہاں پر برستی ہیں، زمین جذب کرتی ہے، پھر چشمے جگہ جگہ سے پھوٹتے ہیں اور پھر وہ پانی استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہیں کنووں میں پانی کم ہو جاتا ہے، بارش کی کمی سے کھیت خشک ہو جاتے ہیں، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی رحمت کی بارش برستی ہے تو ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ ایک یوں کہیں کہ سب چیزوں کو نا ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ پھر انہی کھیتوں میں جہاں پر کوئی آتا نہیں ہے وہیں پر آپ کو پرندے بھی چہچہاتے نظر آئیں گے، جو خشک تھی زمین وہ ہری بھری ہو جائے گی، یعنی دل کو بھی بھائے گی، سکون بھی دے گی ایک بارش کی وجہ سے۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ پاک بارش بھی نازل فرماتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ پاک بہت سی نعمتیں بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برقع اللہ، برسا دے رحمت کی برقع یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔
آمین 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 آمین. عبدالواجد بھائی کچھ فرما رہے روزی ہیں؟ کے تعلق سے ایک چیز عرض کروں. جی میں ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو وہ دعا فرماتے تھے یا اللہ رزق کے لیے ذلیل نہ کیجیو ہائے ہائے ہائے. اور مل جائے تو بخیل نہ کیجیو. اللہ اکبر. اچھا اب یہ اللہ رزق کے لیے ذلیل نہ کیجیو تو دیکھیں جو رزق ہے نا وہ رزق حلال ہو طیب ہو واسع ہو اور اس کے حصول میں مشقت یا ذلالت نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رزق کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اس کی عزت اور آبرو داؤ پر لگ جاتی ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق تو ہوتا ہے لیکن وہ رزق ایسا ہوتا ہے کہ نہ سجدے کی توفیق ہے نہ نماز کی توفیق ہے اللہ اور نہ نیکی کی توفیق ہے. بس دن رات دنیا کے پیچھے ہی بھاگا جا رہا ہے. بظاہر تو بہت سب کچھ ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے سب کچھ ہے لوگوں کی نظروں میں عزت بھی ہے لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی ذلیل ہو رہا ہو. تو اب دنیا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آتی ہے. اللہ کے نیک بندے دنیا کے پیچھے ذلیل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال اللہ کیا پاک جائے عافیت فرمائے اور آمین. استغفار کیا جائے. اس کے کیا ساتھ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں اور ہم کہیں کہ یار دیکھو یہ دنیا کے لیے ذلیل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ان کے بارے میں ایسا نہ سوچیں. ایک مسلمان جو محنت اور مشقت کے ساتھ روزی کماتا ہے جی. تو روایات میں ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف رزق میں مشقت اٹھانے کی وجہ سے ان کو معاف کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ شخص تو اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے. اگر اسے رزق کمانے میں کچھ پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے عوض اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اس کے درجات کو بلند کرے گا. تو اس سے بدگمانی نہ کریں اپنے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کال لیتے ہیں. محمد رازق بات کر رہا ہوں چکوال سے. راشد بھائی ابھی کوئی خطاب کر رہے تھے انہوں نے ایک اولیاء کرام کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے. یہ اس حدیث کا حوالہ چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے یا اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس کے حوالے سے حدیث کا حوالہ چاہتا ہوں. برائے مہربانی پوری حدیث کے الفاظ بیان کر دیں اور حدیث کی کتاب اور اس کا حوالہ دے دیں. جی راشد بھائی. ماشاءاللہ یہ بڑی مشہور روایت ہے اور اولیاء کرام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. یہ حدیث پاک حدیث کی سب سے اوتھینٹک اور مستند کتاب جو قرآن مجید برہان رشید کے بعد اپنی سند کے اعتبار سے سب سے اوتھینٹک ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ تحت عدیم السماء کہ روئے زمین پر قرآن مجید برہان رشید کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے. تو بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. بخاری شریف میں ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق جس میں دنیا سے بے رغبتی وغیرہ کے مضامین پر مشتمل احادیث ہیں. تو اس میں آپ اگر حدیث دیکھنا چاہیں گے تو بخاری شریف کی حدیث کا جو نمبر ہے سیکوینس کے اعتبار سے 6502. یعنی آپ سرچ بھی کریں گے بخاری شریف صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 یہ حدیث پاک آ جائے گی. یہ اصل میں حدیث قدسی ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام رب کے بندوں تک پہنچایا. رب فرماتا ہے من عادی لی ولیًا جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھی. شاہ صاحب نفی کے بعد جب نکرہ آتا ہے نا تو اس میں عموم ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب سیاق شرط میں شرطیہ جملہ ہو اور اس میں کوئی نکرہ آئے تو وہاں بھی عموم ہوتا ہے. تو یہاں جو پیرایا اور جو اسلوب بیان کیا جا رہا ہے یعنی شرط اور جزا کا بیان ہے تو یہاں بھی لفظ ولیًا نکرہ ہے. تو یہاں بڑا عموم ہے اس کے ولیًا کے نکرہ ہونے کی وجہ سے. تو اب اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہوگا اس اصول کے مطابق کہ رب فرماتا ہے من عادی لی ولیًا جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھی فقد آذنتہ بالحرب او کما قال تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ بڑی سخت وعید ہے. امام ابن حجر امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کے پیارے سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے رب غضب فرما رہا ہے کہ جنگ کا اعلان فرما رہا ہے تو اس کا اگر مفہوم مخالف مراد لیا جائے کہ جو شخص کسی اللہ کے ولی سے محبت رکھتا ہے اس سے عقیدت رکھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا فضل فرمائے گا. اور ہم اپنے دور میں شاہ صاحب دیکھتے ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے بعض اوقات بڑی ہلکی باتیں کی جاتی ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ان کی کرامات ان کے ارشادات اب وہ ایک تصوف کی باتیں ہیں اور وہ شریعت و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے
اب ہم نے اگر پورا اسلامک تعلیم، ہماری اسلامی تعلیمات اگر ہماری اپنی مکمل نہیں ہیں، اسلامک لٹریچر ہم نے نہیں پڑھا، بنیادی اصول اور عقائد ہم نے نہیں سیکھے، تو ہمیں وہ بات تو اجنبی لگے گی۔ تو ہمیں اپنی اس جہالت کو دور کرنا چاہیے کہ کسی بزرگ کا، کسی عالم کا یہ قول ہے تو اس کی مراد کیا ہے، نہ کہ اس پر آبجیکشن کرنا چاہیے، تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں علماء کا اور اولیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن علماء کے حوالے سے بھی بعض لوگ بڑے جری ہوتے ہیں۔ علماء تو قوم کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ علماء کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور ہدایت حاصل کر لیں گے۔ یقیناً قرآن و حدیث سے ہم ہدایت حاصل کریں گے، لیکن قرآن و حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ میں ایک یہاں روایت پیش کرنا چاہوں گا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ دیکھیں صحابی کو کسی عالم کی بات سننے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست علم لینے والے ہیں۔ بعد کے علماء تو صحابہ کرام کے اقوال سے دین کو سمجھتے ہیں، لیکن علماء کی کتنی اہمیت ہے دینی تعلیمات کو سمجھنے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کے ارشادات کتنے عام ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں یار یہ تو فلاں صدی کے عالم کی بات ہے نا، آپ حدیث سنائیں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں، یہ ایک بازو کی ضد والی طبیعت ہوتی ہے۔ ہاں اپنے دل کی تسلی تشفی کے لیے حوالہ لے لینا چاہیے، لیکن بعض لوگوں کی یہ پہلے سے ہی ان کی نیت ہوتی ہے اور وہ ان کے لب و لہجے اور اسٹائل سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم سے آپ حوالہ دے دیں۔ ہاں وہ ضد ہوتی ہے بعض اوقات نا، تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد لا علاج مرض ہے۔ اس کا حل اور اس کا سمجھنے علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کو بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، جس قوم نے ضد کی نا تو وہ اس کا جو ہلاک ہوئی ہے وہ قوم۔ اب علماء کرام جو تشریح کرتے ہیں یا کسی عالم کا، کسی محقق کا جس پر ساری امت کے افراد کا اعتماد ہے، ان کا قول کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ریفرنس دیا تو کہا کہ بھائی اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں مانیں، ضروری تھوڑی ہے اب فلاں حوالہ پیش کریں۔ تو علماء کے اقوال کی کتنی اہمیت ہے، یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں وما نحن، ہم کیا چیز ہیں، ہم کیا شے ہیں، لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے ارشادات نہ ہوں۔ صحابی رسول فرما رہے کہ اگر علماء کے ارشادات نہ ہوں، علماء نے جو قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے، اگر وہ تشریح ہمارے سامنے نہ ہو تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم میں اتنی سکت ہی نہیں ہے، اتنی علمی استعداد ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مضامین کو کما حقوق سمجھ سکیں۔ یہ تو ان علماء کا، امام اعظم کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، اور جتنے بھی امت کے اکابرین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں، صوفیاء ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کے انوار کو، ان کے علوم کو، علوم ظاہریہ کو، علوم باطنیہ کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا، اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ آج ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، حدیث سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ وہ بات گفتگو لمبی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے جن کو عزت بخشی ہے وہ اولیاء کی کیٹیگری سے ہوں یا علماء کی کیٹیگری سے ہوں، دین اسلام کا اور مذہب اہل سنت کا یہ انداز ہے، مزاج اور میسج ہے کہ ہمیں ہر عزت والے کا احترام کرنا ہے۔ جس کو رب نے جو عزت دی ہے، بالخصوص دینی منصب دیا ہے، تو اس کا ہمیں احترام کرنا ہے اور اس سے دین حاصل کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ دو افراد ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک نے جنگ کا اعلان فرمایا، رب جن کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہے، ایک سود خور اور دوسرا اللہ پاک کے ولیوں کی دشمنی کو اپنے دل میں پالنے والا، یعنی اللہ پاک کے ولیوں کا جو دشمن ہے، یہ دو افراد ہیں، یعنی زمانے کے ایسے بدترین افراد ہیں کہ جن سے اللہ پاک نے بھی جنگ کا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے اور ہمیں اللہ پاک اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بندہ اولیاء کرام کی طرف بڑھتا ہے نا، معاذ اللہ کچھ گستاخی والے جملے، نازیبا جملے بات کرتا ہے، تو پھر بات یہیں پر نہیں رکتی، بہت آگے تک نکلتی ہے، یعنی پھر کہاں تک بات جاتی ہے، والعیاذ باللہ، یعنی پھر وہ اللہ پاک کی ذات تک اعتراض کرنے والے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا یہ سوال ہے، قوم عاد کن نعمتوں سے مالا مال تھی؟ قوم عاد، شعیب بھائی کون سی ایسی نعمتیں تھی جن سے یہ قوم مالا مال تھی؟ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے پاس سرسبز و شاداب ان کے باغات تھے اور نہریں رواں تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال عز و جل نے ان کو طاقتور جسم عطا کیے تھے۔ بے شمار نعمتیں تھیں، اور جو نعمتیں یا ہم کسی ماڈل جگہ کو ہم دیکھنا چاہیں کہ یہاں پر آسائشیں بھی ہوں، قدرتی جو خوبصورتیاں بھی ہوں وہ بھی ہوں، تو وہ تمام کی تمام قوم عاد کے ہاں موجود تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور پھر یہ عذاب آیا اور تمام کا تمام کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی کال لیتے ہیں۔
شاہ صاحب عرض ہے کہ مجھے منقبت امام جعفر صادق سنا دیں۔ کیا بات ہے جی، آئیے سن لیتے ہیں پھر جی۔ جعفر صادق، جعفر صادق، یا امام ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر تمہاری سیرت کے گوشے گوشے میں سیرت مصطفیٰ کے جلوے، سیرت مصطفیٰ کے جلوے وہ کیسے کوئی تمہارا ہمسر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر جھکے نہ کیوں اس کے آگے آ کر بڑے بڑے وقت کے سکندر، بڑے بڑے وقت کے سکندر، جسے بنا لو تم اپنا نوکر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر قسم خدا کی مجھے زمانے کی گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم، گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم، ہے میرے غم خار میرے یاور، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر عطا ہو شاہ زمن کا صدقہ، ملے حسین و حسن کا صدقہ، ملے حسین و حسن کا صدقہ، تو فیل زہرا تو فیل حیدر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر محبت اہل بیت ارفق بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں، بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں، کریں نہ پھر پیار ہم سے کیوں کر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔
سلیم رضا اتاری بہاولپور سے عرض گزار ہوں. میرا شاہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے. ماشاءاللہ جو آج کا موضوع آپ نے انتخاب فرمایا ہے بہت ہی اصلاحی اور ماشاءاللہ بہت ہی تربیت والا موضوع ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعات پیش کیے جا رہے ہیں کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی امتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتی تو نہیں تھیں اور انبیاء علیہ السلام کی گستاخی بھی کرتی تھیں, بے ادبی بھی کرتی تھیں, نافرمانی بھی کرتی تھیں. آج کے دور میں ایسا کہ یہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, رشوت بھی لی جاتی ہے اور بے شمار ایسے گناہ جو کہ کیے جاتے ہیں تو یہ بھی نافرمانی میں تو آتے ہیں. تو اب ایک بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, تو اس کا یہ ماننا یہ کیسے دعویٰ ہوگا کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہوں, اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہوں, جبکہ نافرمانی پوری طرح کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی کہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا بھی کہے. عمل کرنے والے نہیں ہوتے, ہم ماننے والے تو ہیں, کاش کہ ہم عمل کرنے والے بن جائے. اس طریقے کے کچھ واقعات بیان کر دے, اصلاحی گفتگو بھی فرما دے تو مدینہ. کیا کہیں گے سرکار؟ جی شاہ صاحب, بعض اوقات یہ بد نصیبی ہوتی ہے جی کہ آدمی برے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہ کر رہا ہوتا ہے اور گناہ سے بچنے کی بعض اوقات اس کو توفیق نہیں مل رہی ہوتی. تو اس چیز پر اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے. لیکن بہرحال گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. اگر ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور دین کی جو بھی ضروریات دین ہیں, بنیادی باتیں ہیں, ان کو جانتا اور مانتا ہے, لیکن بتقاضۂ بشریت نفس کی شامت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اسے گناہگار تو ہم کہیں گے لیکن وہ کافر نہیں ہوگا, دین سے نکلے گا نہیں. اور جس شخص کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے, سب سے بڑی طاقت اللہ ہے, رزق کا مالک وہ ہے, پیدا کرنے والا وہ ہے, موت دینے والا وہ ہے, اسی کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے, قیامت کے دن اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اسی نے ہمارا حساب و کتاب کرنا ہے. تو پیدا اس نے ہمیں کیا ہے اور واپس ہم نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو ہمیں پھر حیا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے. کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے بڑی مصیبت ہوگی. اللہ اکبر. جیسے نماز ہے تو فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ. اللہ قیامت کے دن انسان سے جو سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی مسلمان سے تو وہ اس کی نماز ہوگی. اگر نماز ٹھیک ہوئی تو دیگر اعمال بھی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو عموماً لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں, تو فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے, اور جسے نماز کی توفیق ہو جاتی ہے اور باوضو رہنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے کہ نماز مسلمان کو برائیوں سے بچاتی ہے. تو اگر کوئی شخص بدعملی کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کا ذہن بنائے. جب اسے نماز کی توفیق مل جائے گی تو انشاءاللہ اسے دیگر اعمال کی بھی توفیق مل جائے گی. یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا, کئی ایسی روایات ہیں جن میں ایمان اور اسلام کے اور دین کی حلاوت کا بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اس میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد عربی کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا, اس نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا, اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا, ایمان کی حلاوت کو پا لیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب, ہم نے جب ایمان اختیار کیا ہے, اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے, تو اس ایمان کا ہم سے کچھ تقاضا ہے. وہ تقاضا کیا ہے کہ جن ہستیوں پر آپ ایمان لائے ہیں, اللہ رسول پر آپ نے ایمان رکھا ہے, تو اب ان کے اقوال, ان کے ارشادات, ان کی تعلیمات کو آپ فالو کریں, یعنی گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کو اختیار کریں. اب گناہ کرنا بعض اوقات جو ہے نا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کرے ایسا ہو کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو. تو یہ جو گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث پاک کے تحت المنہاج میں فرمایا کہ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے نا, تو وہ چیز اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. اب جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی تو
ان کے فرامین پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اب بندے کو چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان کامل ہے یا نہیں، اور میں نے ایمان کی حلاوت کو پایا یا نہیں پایا، تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ تو امام نووی بڑا پیارا نقطہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ باقی بات وہی ہے جو عبد الواجد بھائی نے بیان کی کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو حرام ہی سمجھتا ہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ کر رہا ہے، تو معاذ اللہ اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ دنیا میں ایمان کے سلب ہونے کا ایک سبب یہ گناہ بھی ہے۔ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی عادت جو ہے بندے کے سلب ایمان کی طرف اس کو لے جائے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ آمین آمین آمین۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مجھے عادل بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں، ہے سب آرا سب حور و ملک، پلیز یہ سنوا دیں، بڑی مہربانی ہے۔ جی انشاءاللہ ٹیم سے عرض کروں گا، اگر تیار ہے تو چلا دیجیے گا۔ جی چلا دیجیے۔ مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، عظمتوں کے تاج والے، تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر کہیں سر کو جھکا کر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کھلے آنکھ صلی علی